اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر اسلام کا ایک رکن جس کو حج کہتے ہیں وہ ادا کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسلمان، تمام اہل ایمان، ان سب کے دلوں کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں بلائے اور اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اپنے رب سے یہ کہیں کہ اللہم لبیک، اللہم لبیک، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ دوسری چیز اس کے اندر وہ ہے قربانی۔ ہر وہ مسلمان جو استطاعت رکھتا ہے، وہ کسی رنگ کا ہے، کسی نسل کا ہے، دنیا کے کسی خطے سے اس کا تعلق ہے، لیکن اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو قربانی کرنا اس کے ذمہ فرض ہے۔ دوستو، یہ حج اور بالخصوص یہ قربانی، یہ محض جانوروں کے گلے پہ چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے، ان کے گوشت کو بانٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ وہ زندگی کا فلسفہ ہے، وہ حیات کا فلسفہ ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات کا فلسفہ ہے، وہ اللہ رب العزت سے تعلق کا فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک ذات ہے، اس ذات نے ہی یہ ساری کائنات کو بنایا ہے، یہ جو کچھ ہے یہ اسی ذات کی مخلوق ہے، یہ اسی کے تابع ہے، اسی کے حکموں کی پابند ہے، اسی نے تمہیں تخلیق کیا اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے، اس قربانی کے پیچھے ایک پورا نظریہ حیات ہے۔ آئے میں آپ کو ایک لمحے کے لیے اس نظریے اور اس فلسفے کی حقیقت بتاتا ہوں، اور یہ فلسفہ اور نظریہ کس ذات کے ساتھ اور کس واقعے کے ساتھ یہ جڑا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ چند جملوں کے اندر بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابراہیم اللہ کے پیغمبر تھے، ان کا لقب خلیل اللہ تھا، یعنی یہ اللہ کے دوست تھے۔ ان کی ساری زندگی اپنے رب سے وفا نبھاتے گزری، ان کی ساری زندگی تکالیف اور مصائب میں گزری اور اپنے رب سے دوستی نبھاتے گزری۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکموں کے تابع تھا۔ انہوں نے اپنی ایک ایک سانس کو اللہ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ یہ نمرود کے زمانے میں تھے۔ ان کا باپ ایک بت تراش تھا، وہ نمرود کی قوم کو بت بنا کے دیتا تھا، وہ بتوں کو بناتا تھا اور ان کو پیش کرتا تھا، جس کو وہ قوم اپنا خدا سمجھتی تھی اور جن سے اپنی ساری منتیں اور مرادیں مانتی تھی۔ جن بتوں کے ساتھ اس قوم کی ساری توقعات وابستہ ہوتی تھیں، وہ ان کو اپنی تکلیفوں اور دکھوں کا مداوا سمجھتے تھے۔
وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کوئی ذات نہیں ہے، یہ ہمارے جو کارساز ہیں یہ سارے کے سارے یہ بت ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا والد یہ بت تراش کے اس قوم کو دیتا تھا۔ یوں سمجھیں کہ خدا بنانے کی ایک فیکٹری ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے لگا رکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اور پیغمبر اپنی زندگی کی پہلی سانس سے لے کے اپنی آخری سانس تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر معصوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہونے دیتے۔ تو کیونکہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، اس لیے یہ زندگی کی پہلی سانس سے معاہد تھے۔ یہ جب بڑے ہوئے تو اکثر یہ ان لوگوں سے ان بتوں کے بارے میں استفسار کرتے تھے کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، جبکہ یہ تمہیں کچھ کھلا نہیں سکتے، تمہیں پلا نہیں سکتے، تمہاری مصیبت کو ٹال نہیں سکتے۔ لیکن وہ قوم اپنی بات پہ بضد تھی۔ ان کے انہی نظریات کی وجہ سے ان کے والد اکثر ان سے خفا رہتا تھا۔ وہ انہیں دھمکاتا کہ تم اپنے نظریات سے باز آ جاؤ، اپنے فلسفے سے باز آ جاؤ، اپنی ان باتوں کو چھوڑو۔ لیکن یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اور یہ خلیل اللہ تھے، یہ اللہ کے دوست تھے، اور دوست کیسے اپنے دوست کی عزت پہ آنچ آنے دے سکتا ہے؟ لہٰذا انہوں نے اپنے اس فلسفے کی وقتاً فوقتاً مختلف انداز میں تبلیغ جاری رکھی، اور یوں آہستہ آہستہ قوم کے اندر یہ ایک باغی اور بغاوت کے نام سے مشہور ہونے لگے کہ یہ وہ ہیں جو قوم کے فلسفے اور نظریات سے بغاوت رکھتے ہیں۔ ایک دن کہیں میلہ لگا تھا تو قوم ساری وہاں جا رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم میلہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اکثر کہتے تھے کہ کسی دن میں آپ کے ان خداؤں کا کام تو تمام کروں گا اور دنیا کو یہ بتاؤں گا کہ اس ساری کی ساری کائنات کا رب صرف ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں۔ تو قوم جب میلے پہ گئی تو یہ ان کے بت کدے میں داخل ہوئے، انہوں نے ان کے سارے نام نہاد خداؤں کو برباد کیا، ان کو تہس نہس کر دیا، ان کے جو ہاتھوں سے گھڑے گئے بازو کاٹے، ان کی آنکھیں نکالیں، اور اپنے کلاڑے سے ایک سوائے بڑے خدا کو، بڑے بت کو چھوڑ کے باقی سب کو برباد کیا، اور اپنا کلہاڑا اس بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا۔ قوم جب واپس آئی، اپنے بت کدے میں آئی، قوم نے اپنے خداؤں کا حشر دیکھا، تو وہ ڈھونڈنے نکلے کہ یہ کام کس نے کیا، کس نے ہمارے خداؤں کی ٹانگیں توڑیں، کس نے ان کی آنکھیں نکالیں۔ آخر میں یہ معاملہ نمرود تک پہنچا۔ نمرود نے معاملے کی تحقیق کی تو لوگوں نے بتایا کہ صرف ایک جوان ہے، صرف ایک ایسا نوجوان ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا، اس قوم کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہمارے خداؤں کو تم نے مارا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تمہارے ہیں، اور تم اپنے خداؤں سے خود جا کے پوچھو کہ انہیں کس نے مارا۔ تو اس پر قوم کہنے لگی کہ اے ابراہیم، تو جانتا ہے کہ یہ نہیں جواب دے سکتے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ دیکھو وہ کیسے خدا ہیں جو نہ تمہاری باتوں کا جواب دے سکتے ہیں، اور یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ لیکن آپ علیہ السلام کی یہ باتیں، ان کا اس قوم پہ کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ جاہلوں پہ باتوں کا اور دلیلوں کا اثر نہیں ہوا کرتا۔ جاہل ہوتا ہی وہ ہے جو سچائی سے دور ہوتا ہے۔ جاہل کہتے ہی اس کو ہیں جس کے سامنے دنیا کی ساری دلیلیں ہیچ ہوتی ہیں۔ وہ ہٹ درم ہوتا ہے، وہ ضدی ہوتا ہے، وہ کسی کی بات کو نہیں مانتا، وہ اس کو اپنی اناؤں کا مسئلہ بناتا ہے۔ چنانچہ قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی۔ اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، اور جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو کہا جاتا ہے اس وقت فرشتے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک ہم میں سے بادلوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ کہیں تو ہم ابھی بارش برساتے ہیں اور یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ دوسرے نے کہا میں ہواؤں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ کہیں تو ہم ہوا کے ذریعے اس آگ کو ان کے اوپر ہی پھینک سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، ایک بات کہی جو ہر وہ شخص کہہ سکتا ہے جو اللہ کا خلیل ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ خود آئے ہو یا میرے رب کی مرضی سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا خود آئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا میرا رب دیکھ رہا ہے؟ کہا ہاں میرا رب، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کہا اگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس کی یہی منشا ہے تو مجھے تمہاری اس مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ اگر میرے اللہ نے مجھے بچانا ہوا تو وہ خود بچائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وہاں پر سارے اسباب کو ایک طرف کیا، فرشتوں کو ایک طرف کیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے خود مخاطب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا یا نار کونی بردوں و سلاما، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہونا، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر جا کے بھی اس فلسفے کا پرچار کیا کہ ذات صرف ایک ہے، اللہ کی ذات ہے۔ وہ جب چاہتی ہے تو آگ بھی انسان کو نہیں جلا سکتی، وہ جب چاہتی ہے تو دنیا کی کوئی چیز، اس کائنات میں موجود کوئی چیز انسان کو ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ وہ ذات جب عزتیں دیتی ہے تو کوئی اس کو ذلت میں نہیں پھینک سکتا، اور جب وہ ذات ذلت دیتی ہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وہ جب سانسیں لینے پہ آتی ہے تو کوئی سانسیں دے نہیں سکتا، اور جب وہ سانسیں دینے پہ آتی ہے تو کوئی سانسیں چھین نہیں سکتا۔ یہ وہ فلسفہ تھا، یہ وہ نظریہ تھا، یہ وہ زندگی کی سچائی تھی جس کی ابراہیم علیہ السلام نے پرچار کیا۔ یہ ابراہیم اللہ کے دوست تھے، یہ خلیل اللہ تھے، ان کی ایک ایک سانس اللہ کی تابع داری میں گزری تھی، اور یہ رہتی دنیا تک یہ پیغام دے کے گئے کہ سب سے بڑی سچائی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر تمہارا مالک ہے تو وہی ہے، اگر تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہی ہے، تمہیں کوئی تکلیفوں سے نکال سکتا ہے تو وہی ہے۔ اس ذات کے علاوہ باقی ساری کی ساری کائنات، وہ جنوں میں ہو، انسانوں میں ہو، وہ فرشتوں میں ہو، وہ حیوانوں میں ہو، وہ جانوروں میں ہو، وہ پرندوں میں ہو، وہ سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والی مخلوق میں ہو، ساری کی ساری اس کی مخلوق ہے، اکیلا وہ خالق ہے۔ اگر تم اس کی ذات سے جڑ جاؤ گے تو تم سب سے بڑی سچائی سے جڑو گے۔ اگر تم اس کی ذات سے وابستہ رہو گے تو کائنات کی کوئی چیز تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، 1,24,000 انبیاء اسی فلسفے کی پرچار کرتے رہے، سب نے اسی نظریے کو پھیلایا کہ اللہ ایک ہے،
آئیں ہم بھی اسی نظریے کو مانیں کہ صرف ایک رب کی ذات ہے، وہی کارساز ہے، وہی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو کائنات کی کسی مخلوق کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ آپ کی حاجات پوری کرتا ہے، وہ آپ کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آئیں اپنے رب سے اس تعلق کو جوڑیں، یہی ہماری زندگی کی بنیاد ہے، یہی ہماری آخرت میں کامیابی کی بنیاد ہے، یہی ہماری عزت اور وقار کی بنیاد ہے، یہی ہماری خودداری کی بنیاد ہے۔ آئے اس فلسفے کو پرچار کریں، آئے اس فلسفے سے جڑ جائیں، انشاءاللہ زندگی میں کامیابیاں ہمارا مقدر ٹھہریں گی، انشاءاللہ۔